السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں ہم آگے کا سبق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کو دیکھنے سے پہلے والی ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے معرفہ نقرہ کا۔ تو اب یہاں پر تمارین دی ہے ایکسرسائز اول، اقرأ واکتب مع الضبط آخر کلمات۔ یہاں کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہاں پڑھنا ہے، لکھنا ہے آخری حرف کو دیکھتے ہوئے نا، اس کی آپ نے ایک تو حرکت کو شو کرنا ہے، دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے یہاں پر مطلب آپ کا کہاں لام پروناؤنس ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا، یہ چیز دیکھنی ہے آپ نے یہاں پر، مطلب اس کو معرفہ اور نکرہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد، ہمیں آخری اس پر حرکت ضرور لگانی ہے، تو اب یہ نکیرہ ہے تو کیا بولیں گے؟ مسجد۔ المسجد، اب جب ال آ گیا تو تنوین نہیں آئے گی، ایک حرکت آپ کی اس سے ہٹا دی جائے گی۔ المسجد، الماء ماء، البیت باب، قلم القلم، الکلب کلب، قمیص ولد، الحجر الولد، حمار الحمار۔ اقرأ واکتب، ریڈ اینڈ رائٹ۔ اب یہاں غور کرنا ہے آپ نے کہ دیکھیں یہاں الف لام لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ تنوین نہیں ہوگی۔ ابھی تک تو ہم مفرد حرف لفظ پڑھ رہے تھے، مفرد ورڈ پڑھ رہے تھے۔ مسجد ایک ورڈ ہے، ماں ایک ورڈ ہے، یعنی اسم ہے نا، یہ اسم کس کو بولتے ہیں؟ اسم کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کی کسی بھی چیز کا نام نا اسم کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کی انگلش میں ہوتا ہے ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، پلیس اور اے تھنگ، تو کوئی بھی چیز آپ کی ناؤن، مسجد ایک جگہ کا نام ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ، تو یہ اسم ہے۔ اور موٹی پہچان اسم کی کیا ہے؟ تنوین آ رہی ہوگی یا الف لام آ رہا ہوگا۔ تو الف لام بھی اسی پر آتا ہے جو آپ کا اسم ہے، اور تنوین بھی اسی پر آتی ہے جو آپ کا اسم ہے۔ الف لام آ رہا ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا، مانے جائیں گے، دونوں کنسیڈر کیے جائیں گے آپ کے اسم ہی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی تک ہم یہ سنگل اسم کے بارے میں مطلب مفرد لفظ پڑھ رہے تھے، مفرد ورڈ پڑھ رہے تھے۔ اب مفرد جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکب بن جاتے ہیں۔ مرکب یعنی جب دو ورڈز آپس میں ملتے ہیں تو وہ آپ کا ایک جملہ بن جاتا ہے، ایک سینٹینس بن جاتا ہے۔ اب یہاں جو پڑھایا جا رہا ہے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے اقرا واکتب، پڑھیے بھی اور لکھیے بھی۔ المکتب، پوائنٹ نمبر 1، المکتب مکسور، اس کا ترجمہ ہوگا میز ٹوٹی ہوئی ہے، میز آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، المدرس جدید، استاد نئے ہیں۔ القمیص وسخ، قمیص گندی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اللبن بارد، دودھ آپ کا دودھ جو ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ المسجد، پوائنٹ نمبر 5، المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ دو ہی ورڈ ہوں گے تبھی جملہ ہوگا، دو سے زیادہ جتنے بھی ورڈز اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے جملہ آپ کا بڑا ہوتا جائے گا۔ تو اب یہاں دو جملوں کو ایک ساتھ کمبائن کر دیا، پہلے بعد میں بتایا کہ دودھ ٹھنڈا ہے، پہلے جملے میں دو ورڈ کو کمبائن کر کے بتایا کہ دودھ ٹھنڈا ہے، پھر دو ورڈ کو اور جوڑ دیا کہ پانی گرم ہے، اور اس کو جوڑا ہے واو سے۔ یہ واو حرف عطف کہلاتا ہے، یہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے کہ دودھ آپ کا ٹھنڈا ہے، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی، اور جیسے انگلش میں اینڈ آتا ہے نا، اسی طرح یہاں آپ کا واو آیا ہے
اس کو حرف عطف بولتے ہیں، عین طوافہ عطف۔ دودھ ٹھنڈا ہے، پانی گرم ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، المہندس جالس والمدرس واقف۔ مہندس انجینئر کو بولتے ہیں، میل انجینئر۔ اگر فیمیل ہوگی تو کیا ہوگی؟ مہندسۃ۔ ہاں، تو المہندس جالس، انجینئر بیٹھا ہوا ہے، والمدرس واقف، اور استاد کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کو واو حرف عطف کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، القمر بعید، چاند دور ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، المندیل نظیف، رومال صاف ہے۔ اسی طرح آپ یہاں پر بھی کچھ بھی بتا سکتی ہیں کہ آپ کہہ سکتی ہیں الکتاب مفتوح، کتاب کھلی ہوئی ہے۔ آپ یہاں ٹیبل کے بارے میں کہہ سکتی ہیں، کچھ بھی کوئی بھی خبر دے سکتی ہے، المکتب جدید، ٹیبل نئی ہے، یا کہہ سکتی ہیں المکتب قدیم، کہ ٹیبل پرانی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کچھ بھی خبر دے سکتی ہیں۔ یہاں کلب ہے، کتا، اس کے بارے میں کچھ بھی دے سکتی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ آپ کا واجب المنزلی ہوگا۔ یہ بھی آپ کی تمرین ہے، ایکسرسائز نمبر 3، املا الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. Complete each of the following sentences using one of the word given below. یعنی یہاں پر کیا کرنا ہے، ایک طرح سے املا کہتے ہیں بھرنا، فراغ خالی جگہ، جو نیچے آپ کو خالی جگہ، فیما یلی جو نیچے آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے، بوضعی کلمت المناسبہ، اس میں مناسب کلمہ آپ کو رکھنا ہے، من کلمات التالیہ، جو نیچے کلمات دیے گئے ہیں ان میں سے آپ کو مناسب ورڈ نیچے رکھنا ہے۔ اب جیسے پوائنٹ نمبر 1 دیکھیں، الحجر، حجر پتھر کو بولتے ہیں۔ اب پتھر کے بارے میں ایک خبر دینی ہے، کیا دینی ہے اس میں سے؟ جمیل، وسیخ، مفتوح، حار، ثقیل، خفیف۔ تو اب پتھر بھاری ہوتا ہے تو ثقیل بھاری کو کہتے ہیں، تو ہم یہاں پر ثقیل رکھ دیں گے کہ الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے یہاں کیا آنا چاہیے، الباب، دروازے کے بارے میں ایک خبر دینی ہے آپ نے کوئی بھی، کہ دروازہ کیا ہے؟ بند ہے، کھلا ہوا ہے، تو یہاں سے اٹھائیں الباب مفتوح۔ پھر اسی طرح قمر، پوائنٹ نمبر 3، القمر کیا آنا چاہیے یہاں پر؟ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ اور الورق خفیف، ورق جو ہے آپ کا ہلکا ہے۔ المندیل وسخ، رومال گندا ہے۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ پھر یہ پکچر دکھ رہی ہے آپ کو، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر التدریب الرابعہ، یعنی آپ کی یہ تمرین ہے 4 نمبر کی، املا الفراغ فیما یلی بوضع کلمات مناسبہ۔ اس میں بھی آپ نے اب یہ اپنے پاس سے آپ نے کرنا ہے، اس میں نظیف، کیا چیز نظیف ہے، کچھ بھی آپ اپنے پاس سے جو بھی آپ کے ذہن میں آئے، اب تک ماشاءاللہ اتنی ساری ووکیبلری یاد ہو گئی ہے، آپ کچھ بھی، البیت نظیف، گھر صاف ہے، الکرسی مکسور، الماء بارد، الباب قریب، یہ سب آپ کی کرنے کی ایکسرسائز ہے، اس میں تو کوئی زیادہ بھاری نہیں ہے، سب آپ کر لیں گی۔ قدیم پرانے کو کہتے ہیں، کچھ بھی چیز پرانی ہو سکتی ہے آپ کی۔ آپ کہہ سکتی ہیں جیسے کچھ نیا سا ورڈ لے کر آئے نا، جیسے کیا چیز پرانی ہے؟ کار کو سیارہ بولتے ہیں، تو کار تو مؤنث ہے تو قدیمتن کر دیں گے ہم، السیارۃ قدیمتن، لیکن یہاں مذکر دے رکھا ہے تو آپ مذکر ہی کوئی بھی چیز لے کر آئیں، قلم لے آئیں، القلم قدیم، قلم جو ہے آپ کا پرانا ہے، ٹھیک۔ جدید کوئی چیز نئی ہے تو الکتاب جدید، البیت کبیر، کچھ بھی لا سکتی ہیں آپ۔ چلیں بس آپ کو یہیں تک کر لینا ہے، پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اتنا ہی اچھے سے یاد کرنا ہے۔
امید کرتی ہوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔